یہ واقعہ ایک صحابی کا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ہدایت پانے کے لیے کس طرح سے مشکلات کا سامنا کیا. صحیح. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی. ماشاء اللہ. ہوتا یہ ہے کہ وہ اصفہان کے علاقے میں رہتے تھے اور ان کے والد وہاں کے زمیندار مطلب کہ بڑے چودھری تھے وہاں کے. صحیح. اور ان کا مذہب مجوسیت تھا. مجوسی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں. ان کے والد چاہتے تھے کہ وہ مطلب مجوسیوں کے سردار اس طرح بنے ہوئے، اور اس طرح انہوں نے ان کو کافی اچھا ٹرین بھی کر دیا ہوا تھا. اور ان کو جو ان کے وہاں پر آگ جلانے کی ذمہ داری تھی وہ انہی کو دی گئی تھی، وہی وہاں پر آگ جلاتے تھے. اب وہ وہاں پر آگ جلاتے تھے اور دن رات وہاں پر آگ جلتی رہتی تھی اور لوگ اس کی پوجا کرتے رہتے تھے. اسی طرح وہاں پر ہوتا آ رہا تھا. ایک دن ان کے والد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان کو کہ آپ جو ہے نا وہ کام پر چلے جائیں اور جلدی گھر آ جائیے گا جب کام ختم ہو جائے، کیونکہ آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا اور میں اداس ہو جاتا ہوں. جب وہ کام پر چلے حضرت سلیمان تو راستے میں ان کو گرجا نظر آیا، گرجا جہاں پر عیسائی عبادت کرتے ہیں. تو گرجا گھر سے انہیں کچھ آوازیں آئیں. جب ان کو اندر وہ داخل ہو گئے گرجا گھر میں اور انہوں نے دیکھا کہ وہ عیسائی جو ہے وہ عبادت کر رہے تھے اور مل کر سب کچھ پڑھ رہے تھے. وہ وہاں پر ان کو بہت شوق سے دیکھنے لگے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ان کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی. وہ ان کو دیکھتے رہے، ان کو اس میں اتنی کشش لگی کہ وہ اس کو دیکھتے رہے اور ان کو وہاں پر بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی. ان کو لگا کہ یہ مذہب، انہوں نے سوچا کہ واللہ یہ مذہب میرے دین سے زیادہ بہتر ہے. صحیح. جب رات ہو گئی اور وہ گھر گئے تو ان کے والد نے پوچھا کہ آپ دیر سے گھر آئے ہیں. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ پورے دن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ سارا بتا دیا. ان کے والد بہت پریشان ہوئے. ان کو یہ لگا کہ یہ بے دین نہ ہو جائے اور مجوسیت کو چھوڑ کر مرتد نہ ہو جائے. تو انہوں نے ان کو پہلے تو ڈانٹا اور زدوکوب کیا اور پھر ان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا. ان کو پوری طرح سے انہوں نے منع کر دیا کہ آپ کا گھر سے باہر داخلہ منع. لیکن وہ کیونکہ ان کو حضرت سلیمان کو عیسائیت کا مذہب وہ اپنے دین سے بہتر لگا تھا، انہوں نے کسی طرح عیسائیوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ مجھے نا آپ کے دین میں نا داخل ہونا ہے تو مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. انہوں نے ان کو نا بتایا کہ ہمارے نا یہاں سے ایک قافلہ جانے والا ہے ملک شام، وہاں پر نا ہمارے دین کا مرکز ہے اس طرح، تو آپ اگر اس میں شامل ہو جائیں گے نا تو وہاں پر پھر آپ اس دین میں داخل ہو سکتے ہیں. انہوں نے حضرت سلیمان نے انہیں عیسائیوں سے یہ کہہ دیا کہ جب آپ کا وہ قافلہ جانے لگے تو آپ مجھے بتا دیں، میں اس میں شامل ہو جاؤں گا. اب جس دن ان کا قافلہ جانا تھا انہوں نے کسی طرح سے پیغام جو ہے حضرت سلیمان تک پہنچا دیا اور وہ کسی طرح سے اپنی زنجیریں چھڑوا کر وہاں سے رات کے اندھیرے میں نکل گئے اور شام پہنچ گئے. ملک شام جا کر انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ بتائیں کہ عیسائیت اس دین کا سب سے بڑا جو عالم ہے وہ کہاں پر ملے گا. انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ کو وہ گرجے میں مل جائیں گے اور اس عالم کے پاس آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پر آپ عیسائیت قبول کر سکتے ہیں. حضرت سلیمان فارسی وہاں پر گئے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ میں اپنی پوری کہانی بتائی کہ میں اس طرح سے وہاں سے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت کروں اور آپ سے علم سیکھوں. وہ جو پادری تھے ان کے بڑے، انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ میرے پاس رہ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ جو ہے وہ علم سیکھ سکتے ہیں. جب حضرت سلیمان فارسی وہاں پر رہے اور انہوں نے ان کے ساتھ دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ یہ جو پادری تھا وہ بالکل ٹھیک آدمی نہیں تھا. وہ لوگوں کو صدقہ اور خیرات کرنے کا حکم دیتا تھا اور جب لوگ صدقہ خیرات کر دیتے تھے تو وہ آگے ان کو غریبوں میں تقسیم نہیں کرتا تھا بلکہ اس کو ذخیرہ کر لیتا تھا. صحیح. اور اسی طرح اس نے ان کے سارے جو بھی انہوں نے صدقہ خیرات کیے ہوئے تھے ذخیرہ کر اتنے سارے ڈھیر سونا چاندی کے لگا لیے تھے. حضرت سلیمان فارسی کو اس سے بہت نفرت ہوتی تھی لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ وہاں کا سب سے بڑا پادری تھا. اللہ کی طرف سے ایسا کرنا ہوا کہ کچھ وقت کے بعد وہ فوت ہو گیا. تو وہاں کے جو سارے عیسائی تھے وہ بڑی تعظیم کے ساتھ اس کو دفنانے کے لیے اس کے لیے نا وہ ساری رسومات کر رہے تھے. تو حضرت سلیمان فارسی نے ان کو بتایا کہ آپ کا جو آدمی یہ پادری تھا نا یہ اچھا آدمی بالکل بھی نہیں تھا اور اسی طرح سے نا یہ جو ہے وہ بے ایمان تھا اور اس نے سارا وہ جو آپ لوگوں نے صدقہ خیرات کیا اس نے وہ اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے. وہ لوگ پہلے تو ایک دم سے وہ تیش میں آ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہمارے پادری کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے جو آپ الزام لگا رہے ہیں. حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ ان کو لے کر گئے اور جس جگہ پر انہوں نے وہ سارا خزانہ وہ اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا وہ دکھایا. تب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہمارا جو پادری تھا وہ بالکل بے ایمان اور گھٹیا آدمی تھا.
صحیح. انہوں نے بجائے اس کو اچھے سے دفن کرنے کے اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا اور اس کو پتھر مار کر ذلیل کیا وہاں پر کہ یہ برا آدمی ہے. اس کے بعد اس گرجا میں اس کی جگہ پہ ایک نیا پادری آ گیا اور وہ پادری بہت اچھا اور بہت نیک تھا اور وہ دنیا سے بے رغبت تھا. وہ لوگوں کو اچھائی کی تعلیم دیتا تھا اور خود بھی سارا دن جو ہے نا وہ عبادت میں مشغول رہتا تھا. حضرت سلیمان فارسی نے اس کے پاس رہ کر اس کی خدمت کی اور اس سے کافی علم بھی سیکھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کافی عرصے تک اس کے ساتھ ہی رہے, لیکن پھر اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ اس کو بھی وہ بیمار ہو گیا اور جب وہ موت کی گشی میں تھا تب اس سے حضرت سلیمان فارسی نے بتایا کہ میں اس طرح سے سفر کرتے ہوئے آیا ہوں حق کی تلاش میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بعد میں کس کی طرف جاؤں. اس پادری نے انہیں بتایا کہ اب اس علاقے میں میرے علم میں ایسا کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو حق پر قائم ہو, لیکن شہر روم میں جو ہے وہ وہاں پر ایک پادری ہیں جو ہمارے دین پر یعنی عیسائیت پر قائم ہے. اس ٹائم تک عیسائیت ہی مطلب اصل دین تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے. صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ حضرت سلیمان فارسی جب وہ فوت ہو گیا تو وہاں سے نکل کر انہوں نے روم کا سفر کیا اور وہاں پر جا کر انہوں نے اس پادری کو سارا واقعہ بتایا کہ میں ایسے ایسے حق کی تلاش میں آیا ہوں اور میں آپ کے ساتھ رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ان کو اجازت دے دی. کافی مدت تک وہ ان کے ساتھ ہی رہے. وہ آدمی بھی بہت اچھے تھے اور وہ بہت اچھے سے دین کی خدمت کرتے تھے اور سارا ٹائم اپنا عبادت میں ہی بسر کرتے تھے. پھر جب ان کی موت کا وقت آ گیا تو حضرت سلیمان نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں اب میں کس کے پاس جاؤں. انہوں نے اسی طرح ان کو بتایا کہ اب اس علاقے میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو دین حق پر قائم ہو, لیکن آپ جو ہے وہ ترکی کے ایک شہر کا نام انہوں نے بتایا جو موجودہ ترکی ہے, وہاں پر چلے جائیں. وہاں پر آپ کو انہوں نے بتایا کہ ایک پادری ملیں گے, بس وہی اس ٹائم حق پر قائم ہے, تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں. حضرت سلیمان فارسی وہاں سے نکلے اور وہ اس پادری کے پاس گئے. وہاں پر بھی انہوں نے کچھ عرصہ ان کے ساتھ وقت گزارا اور علم سیکھا. جب اس پادری کی موت کا وقت آیا تو حضرت سلیمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ اب آپ مجھے بتائیں. انہوں نے اپنا پورا واقعہ سنا کر کے اس طرح سے میں اپنے حق کی تلاش کے لیے سارے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آیا ہوں, اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کس کے پاس ہوں. تو انہوں نے بتایا, وہ جو پادری جو فوت ہونے والے تھے انہوں نے بتایا کہ اب اس روئے زمین پر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو حق پر قائم ہو, لیکن انہوں نے ان کو بتایا کہ اب میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں کہ کچھ وقت کے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو حق کا دین ابراہیمی جو ہے نا اس کے اوپر قائم ہوگا اور وہ بھی نمودار ہونے والا ہے. اور انہوں نے ان کو بتا دیا کہ وہ کھجوروں کے باغات والے شہر میں ہوگا اور ان کی نشانی یہ بتائی کہ وہ صدقہ خیرات جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا, وہ تحفہ قبول کر لے گا, اور اسی طرح اور بھی نشانیاں بتائی ماشاءاللہ. اور ان کو بتایا کہ وہ ہجرت کرے گا کھجوروں کے باغات والے شہر میں. حضرت سلیمان فارسی جو ہے وہ وہاں پر ان کو جب وہ فوت ہو گئے تو حضرت سلیمان فارسی اب اس جگہ کی تلاش کے لیے نکلے. ان کو کرنا یہ ہوا اللہ کی طرف سے کہ جب وہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو قافلے کو لٹیروں نے اور ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور وہاں پر ان سب جو بھی لوگ تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا. حضرت سلیمان فارسی کو ایک یہودی نے قیدی بنا لیا اور وہ انہیں قیدی بنا کر, یہودی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت مدینہ میں ہی تھے رہتے, بالکل, تو وہ وہاں پر ان کو لے گیا. اب حضرت سلیمان فارسی وہاں پر اس یہودی کی مطلب غلام کی طرح ہی جو ہے نا وہ کام کیا کرتے تھے. پھر ایک دن کرنا یہ ہوا کہ وہ کھجور کے درخت پر جو ہے نا وہ کھجوریں اتار رہے تھے, تو نیچے ان کا جو ہے نا وہ کھڑا ہوا تھا جو ان کا سردار تھا یہودی, اس کے پاس تھا اس کا دوسرا غلام بھاگتا ہوا آیا اور اس نے نا ان کو بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک نبی ایک آدمی ہے اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا نام احمد ہے, اور اس نے نا ان کو اپنے سردار کو 2-3 خصوصیات بتائی کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے. حضرت سلیمان فارسی اوپر سے وہ درخت کے اوپر چڑھے تھے, وہ سن رہے تھے یہ سب, وہ بہت جو ہے نا تجسس سے یہ سب سن رہے تھے کیونکہ انہیں اسی کی تلاش تھی. جب یہودی نے دیکھا کہ وہ سن رہے ہیں تو انہوں نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تم اپنا کام کرو. حضرت سلیمان فارسی جب وہاں سے فارغ ہوئے تو چھپتے چھپاتے وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہوں نے ان کو پہلے تو صدقہ خیرات کی جو چیزیں دی تھی کھجوریں کچھ دی. انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں خود نہیں لی لیکن وہ اپنے صحابہ میں جو ہے نا وہ بانٹ دی. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدیہ یا تحفے کے طور پر دیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا.
اسی طرح 2 نشانیاں جو اور انہیں بتائی تھی وہ بھی انہوں نے دیکھا کہ وہ پوری ہو گئی تھی، تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین ہو گیا. اسی طرح وہ ایمان لے آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور حضرت سلیمان فارسی کے بارے میں ہی وہ مطلب حضرت سلیمان فارسی نے ہی جو ہے وہ غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا. ماشاءاللہ. اور یہ جلیل القدر صحابہ میں سے ایک ہیں جو اتنی پریشانیوں اور اتنی مصیبتوں کے بعد انہوں نے حق کو تلاش کر لیا. بالکل. اس میں ہمارے لیے یہ نشانی ہے کہ اگر آپ کے اندر حق کی جستجو ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حق تک پہنچا دیتے ہیں. پہنچا دیں گے. سفر جتنا مرضی طویل ہو لیکن آپ حق تک پہنچ سکتے ہیں. کہ کس طرح ایک وہ نوجوان تھے اور انہوں نے مطلب غور و فکر کیا کہ یہ دین میرے دین سے بہتر ہے، اور پھر وہ حق کی تلاش میں اپنی پوری زندگی جو ہے وہ لگے رہے لگے رہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حق جو ہے وہ ان کو دے دیا.